بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی تو کر بلند اتنا کہ ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج کا ہمارا جو اسپیشل ٹاپک ہے وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل امتحانات کا سیزن ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بڑی محنت کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو ہم کچھ ایسی ٹپس وغیرہ بتائیں گے جس سے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہارڈ ورکنگ، یعنی کہ محنت کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. دیر از نو پین نو گین، یعنی کہ محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، کامیابی کے راستے میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ نے ذہن بنانا ہے کہ آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے. نمبر دو، محنت کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ جو آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل لازمی دے گا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو والدین کی طرف سے یا اساتذہ کی طرف سے کچھ وظائف کے بارے میں قرآن پاک کی کچھ آیت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ وظیفے بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں. تیسری جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ ایگزام کیوں دے رہے ہیں. یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے. اس کو کہتے ہیں وائی کلیئر کرنا. جب تک آپ کی وائی کلیئر نہیں ہوگی کہ آپ ایگزام کیوں دے رہے ہیں اتنی دیر تک آپ ایگزام میں ایک بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ ایگزام دے رہے ہیں کیا وہ والدین کے پریشر کی وجہ سے دے رہے ہیں یا اساتذہ کے پریشر کی وجہ سے دے رہے ہیں یا ایگزام دینے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہے تو آپ نے اس کو تھوڑے ایک سروے کرنا ہے اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں اور اپنے خاندان میں، کہ جن لوگوں نے اپنے ایگزام اچھی طرح دیے اور اچھے نمبر لیے ہیں کیا وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یا جنہوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل نہیں کی یا کم کامیابی حاصل کی ہے وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کامیابی حاصل کی یا وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ اچھی اداروں میں جاب کر رہے ہیں، اگر وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اچھا بزنس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم جو ہے اس کا سب سے پہلے آپ کی ذات کو فائدہ ہونا ہے، اس کے بعد آپ کے والدین کو فائدہ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر قوم اور ملت کو فائدہ ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحانات آپ اپنے لیے دے رہے ہیں، یہ نہ کہ آپ والدین کے لیے دے رہے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جب آپ کی وائی کلیئر ہو جائے کہ ایگزام آپ اپنی ذات کے لیے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ ایگزام میں کامیاب ہوں گے تو آنے والی زندگی جو ہے پریکٹیکل لائف جو ہے وہ آپ کی کامیابی سے گزرے گی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اگلا پوائنٹ ہے فوکس. تو اسٹوڈنٹس فوکس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں تو آپ نے محدب عدسے کے بارے میں فزکس میں لازمی پڑھا ہوگا. محدب عدسے کو جب آپ سورج کی شعاؤں کے سامنے کرتے ہیں تو سورج کی شعاؤں کو جب آپ ایک نقطہ پر فوکس کرتے ہیں تو وہاں پر آگ لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹس جب آپ کسی بھی کام کو فوکس کر لیتے ہیں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 100% کامیابی سے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے، اپنا وقت اور اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے پوری کی پوری صلاحیت آپ نے فوکس کر دینی ہے ایگزامز پر، اور جتنی بھی باقی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وقتی طور پر آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے جسمانی صحت. امتحانات کی تیاری اور امتحانات کے دوران آپ کی جسمانی صحت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس دوران آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. نمبر 1، آپ نے اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے. آپ نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کوئی چیز نہیں کھانی بلکہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو
مقدار میں کم ہوں لیکن انرجی میں زیادہ ہوں. مثال کے طور پر آپ نے بادام استعمال کرنے ہیں. بادام جو ہیں 8-10 گریاں جو ہیں وہ آپ مٹی کے برتن میں پانی میں ڈبو کر رات کو رکھ دیں اور صبح ان کو کھا لیں, اور وہ پانی جو ہے پانی بھی پی لیں. اس کے علاوہ اخروٹ وغیرہ ہے, اس کے علاوہ بنے ہوئے چنے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انرجی بہت زیادہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ ایک ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں تو آپ کی اتنی انرجی ضائع ہو جاتی ہے جتنی ایک مزدور پورا دن مزدوری کرتا ہے, پورا دن وہ اینٹیں اٹھاتا ہے, جتنی اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے اتنی انرجی آپ کی صرف ایک ڈیفینیشن کو یاد کرنے میں ضائع ہوتی ہے. تو اس لیے اسٹڈی کے دوران آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لازمی ہونی چاہیے جو کہ آپ کی انرجی کو بحال رکھے, جیسے بھنے ہوئے چنے اور ان میں جو میٹھے کھانے ہوتے ہیں وہ ہوں. تو آپ جب بھی دیکھیں کہ میری انرجی تھوڑی لو ہو رہی ہے اور آپ کو تھوڑے سے سستی محسوس ہو رہی ہے تو آپ تھوڑے سے چنے کھا لیں, بادام وغیرہ کھا لیں, کھجوریں پاس رکھیں, کھجور ایک آدھ کھا لیں, اس سے آپ کی انرجی بحال رہے گی. اور اس کے علاوہ جسمانی صحت کے لیے آرام بھی بہت ضروری ہے. تو آپ نے اپنی نیند جو ہے وہ لازمی پوری کرنی ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ سوتے ہوئے وقت کو ضائع کریں. تو الارم وغیرہ کا استعمال کریں یا اپنے گھر میں کسی کو بتا دیں کہ اتنے بجے مجھے لازمی اٹھا دیں. تو یہ تھی جسمانی صحت کے حوالہ سے بات. اس کے بعد ٹائم جو ہے, ٹائم از کنگ. ٹائم, وقت کا استعمال بہت ہی ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے وقت کو مکمل طور پر ان دنوں میں, تیاری کے دنوں میں اور پیپروں کے دوران آپ نے جو بھی وقت ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں, یعنی وہ ایکٹیویٹیز جن کا امتحان کے ساتھ یا آپ کے پیپر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اور اپنے وقت کو, جہاں آپ پہلے کم پڑھ رہے تھے, اب آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنی پڑھائی اور اپنے سمجھنے سمجھانے کے حوالہ سے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں پلاننگ. اسٹوڈنٹس, پلاننگ جو ہوتی ہے وہ سمجھ لیں 90% ہے, اور 10% جو ہوتی ہے آپ کی ایکٹیویٹی ہے. تو پلاننگ کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ لکھیں, کاغذ پر لکھیں کہ آپ کے ٹوٹل کتنے سبجیکٹس ہیں اور کتنے پیپر ہیں. پھر ہر پیپر کے سامنے جو چیپٹرز ہیں, امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں, جن میں سے آپ دیکھیں کہ سوالات آتے ہیں, پریویس 5 ایئرس جو پیپرز ہیں ان میں دیکھیں کہ کون کون سے چیپٹرز ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, ان کی لسٹ بنا لیں. اور ان چیپٹرز کے سامنے پھر دیکھیں کہ اس چیپٹر میں کون کون سے کویسچنز ایسے ہیں جو کہ زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں. تو ان کو آپ نے لازمی اسٹڈی کرنا ہے. تو اسٹڈی کے دوران اسٹوڈنٹس, اگر آپ جو بھی چیز ہے اس کو, اگر آپ کا جو مشکل چیزیں ہیں ان کو آپ کاپی پر نوٹ کریں تو لکھنے سے وہ چیزیں جلدی حافظہ میں آ جاتی ہیں اور وہ دیر تک یاد رہتی ہیں. تو آپ لکھنا شروع کریں. اس کے بعد جو ڈائیگرامز وغیرہ ہیں ان ڈائیگرامز کو بھی بنا کے پہلے چیک کریں, اور اس طریقے سے آپ تیاری کریں گے. نیکسٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلیبس میں پیٹرن, آپ کا جو پیپر آئے گا وہ پیپر کس پیٹرن پر ہوگا, کیونکہ وہ آپ کو اساتذہ کرام سے پتہ چل جائے گا کہ جیسے بکس کے 2 حصے ہیں یا 3 حصے ہیں, تو پہلے حصے میں فار ایگزامپل 3 سوالات آنے ہیں, تو ان دوسرے حصے میں سے بھی 3 سوالات آنے ہیں, تیسرے حصے میں سے فرض کر لیں 4 سوالات آنے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیٹرن آف پیپر کیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو فارمیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیپٹر سے یا کس بک کے کون سے حصے سے کتنے سوالات آنے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مارکنگ اسکیم کیا ہے, یعنی کہ وہ جو سوال آپ کا آنا ہے, جیسے اردو کا پیپر ہے تو اردو کے پیپر میں اگر مضمون آتا ہے تو مضمون کے کتنے نمبر ہوتے ہیں, 25 نمبر ہوتے ہیں یا 15 نمبر ہیں یا 20 نمبر ہیں. اسی طرح ہر کویشچن کے نمبر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کویشچن کے کتنے نمبر ہیں. اور
اس کے بعد پریویس پیپرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے سالوں میں کس طرح کے سوالات کہاں کہاں سے آتے رہے ہیں اور ان کے کتنے کتنے نمبر ہوتے ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، اور پلاننگ کے دوران آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیپٹر کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس نا دو طرح کے سبجیکٹس ہوں گے. ایک وہ سبجیکٹس ہوں گے جو آپ کو پسند ہیں، اور ایک ایسے سبجیکٹس ہوں گے جو کہ آپ کو ناپسند ہیں. جو پسند ہے وہ آپ کو پہلے ہی آتے ہیں، اور جو کچھ سبجیکٹس ایسے ہوں گے جو آپ کو ناپسند ہیں، کچھ چیپٹرز ایسے ہوں گے جو آپ کو ناپسند ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں. تو اس حوالے سے آپ انٹرنیٹ سے بھی معلومات لے سکتے ہیں یا اپنے اساتذہ سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. جب ابھی آپ تیاری کے مراحل میں ہیں تو ان چیپٹرز کو جو آپ کو نہیں آتے یا وہ کویسچنز جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں ان کو زیادہ ٹائم دے کے فوری طور پر پریکٹس کر کے ان کو سمجھ لیں، تاکہ پیپرز کے دوران جب آپ ریویژن کریں گے تو ریویژن کے دوران آپ کو آسانی ہوگی. تو ہمارے استاد جو ہیں ایک ٹیچر تھے، جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ سر کوئی گیس دیں تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی گیس لکھیں جی. صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر 400 تک پوری بک جو ہے یہ پوری کی پوری گیس ہے، اسی میں سے پیپر آیا تھا. تو اسٹوڈنٹس آپ کو کوشش کریں جب آپ زیادہ اچھے نمبر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ جو سلیبس اے سے لے کے زی تک جو آپ کا سلیبس ہے وہ سارے کا سارا سلیبس آپ کو کور ہونا چاہیے. اور اگر کہیں پرابلم آ رہی ہے تو آپ پریویس پیپرز سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اپنے ٹیچرز سے مدد لے سکتے ہیں، اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کر کے بھی آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو چیزیں مشکل ہیں آپ کو مشکل لگتی ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ پیپرز میں اس کی ریویژن جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو اس کے بعد آتے ہیں، آپ نے دیکھیے کچھ پیپر تھیوری کے ہوتے ہیں کچھ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں. تھیوری کے پیپرز اور پریکٹیکلز کے پیپرز کو آپ نے مناسب ٹائم دینا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایگزامس. جب ایگزامز شروع ہوں تو وہاں پر آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا آپ نے ٹپس ہیں. اس میں سب سے پہلے جب آپ کو رول نمبر سلپ مل جاتی ہے اور آپ کو ایگزامینیشن سینٹر کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک دن پہلے وہ سینٹر جو ہے لازمی وزٹ کر لیں، تاکہ نیکسٹ ڈے جب آپ کا پیپر ہوگا آپ وہاں پر کوئی ناگہانی صورتحال نہ ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو. اور دوسری بات، رات کو ہی، کل آپ کا پیپر ہے، آج رات کو ہی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کا کلپ بورڈ ہے، آپ کے بال پوائنٹس ہیں، مارکرز ہیں، اور جو چیزیں ہیں، رول نمبر سلپ ہے، آپ کا شناختی کارڈ ہے یا آپ کا کوئی بھی کارڈ ہے جو آپ کو وہاں پر ضرورت ہے، تو آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ پر، اور اپنا یونیفارم وغیرہ یا کپڑے وغیرہ پریس رات کو ہی کر لینے ہیں. یعنی کہ ساری کی ساری تیاری آپ نے رات کو مکمل کر لینی ہے. اور صبح جب آپ نے پیپر کے لیے نکلنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کم از کم 1 گھنٹے کا آپ کا جو گیپ لازمی ہونا چاہیے. یعنی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے تاکہ راستے میں اگر کوئی کسی وجہ سے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، جیسے آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، یا راستے میں ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم اتنا اسپیئر ہونا چاہیے کہ آپ آسانی سے ایگزامینیشن سینٹر میں پہنچ سکیں. اس کے بعد آ جاتا ہے پیپر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو جب آپ کے سامنے پیپر آتا ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ پورے پیپر کو دیکھیں کہ پیپر میں کون سے کویسچنز ہیں اور کتنے کویسچنز لازمی ہیں، اور سب سے پہلے وہ کویسچنز حل کریں جو آپ کو 100% آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور کہ وہ آپ جلدی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ کریں، اس کے بعد پھر باقی آپ کریں گے. اسی طرح آپ نے امتحانات کی جو تیاری کرنی ہے وہ اپنا جو آپ کے کویسچنز، آپ کا ایک کویسچن پیپر ہوتا ہے اور ایک آپ کے، تو اسٹوڈنٹس آپ کا ایک ایم سی کیوز ہوتے ہیں.
تو MCQs کے جتنے نمبر ہیں اور جتنا ہے وہ بھی آپ نے تیاری اس کے مطابق کرنی ہے، اور کچھ آپ کے سبجیکٹیو پیپرز ہوتے ہیں، ان سبجیکٹیو پیپرز کی تیاری آپ نے ان کے مطابق کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب پیپر کر لیا تو پیپر کے دوران آپ نے ٹائم کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کویشچن جو آپ سے ٹو دی پوائنٹ پوچھا جائے آپ نے وہی بتانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کویشچن ہے اس کے 4 نمبر ہیں تو آپ نے اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے 4 نمبر کے مطابق، اور ایک کویشچن ہے جس کے 10 نمبر ہیں تو 10 نمبر والے کویشچن کو آپ نے اتنا ہی ٹائم دے کے، اور گھڑی آپ کے ہاتھ پر لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ ٹائم کی ڈویژن جو ہے پیپر کے دوران، کیونکہ جو آپ نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے اس کا رزلٹ آپ نے 3 گھنٹے کے اندر اندر دینا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پلاننگ جو ہے اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے پیپر کے دوران اور تیاری کے دوران بہت ہی اہم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس حوالے سے آپ کے امتحانات کے حوالے سے ہم کچھ 3-4 ویڈیوز اور بھی بنا رہے ہیں جس میں آپ کو اور بھی بہت ساری اہم معلومات دیں گے۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے متعلق آپ کو یہ ہماری آج کی جو یہ پروگرام ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔